السلام علیکم دوستو، اردو پہیلیوں میں خوش آمدید۔ آج کا آپ کا پہلا سوال ہے، کیا کلمہ پڑھے بغیر بھی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: دین اسلام قبول کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب: مرنے سے پہلے ایسا کوئی خواب نہیں آتا کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ موت قریب آ گئی ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں۔ سوال: کب داڑھی میں خلال کرنا مکروہ ہے؟ جواب: جب احرام باندھتے ہو تو ایسے وقت میں داڑھی میں خلال کرنا مکروہ ہے۔ سوال: وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب: جبکہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا یا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے فرائض وضو کے لیے پانی پورا نہیں ہوگا تو ان صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں جائز نہیں۔ سوال: دوسرے کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب: جبکہ نماز کا وقت ہو گیا اور کسی شخص کے پاس اتنا پانی ہے کہ جس سے صرف ایک آدمی کا وضو ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اس شخص کو خود تیمم کرنا اور دوسرے کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں۔ سوال: پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو تین بار دھونا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب: جبکہ جانتا ہو کہ اعضائے وضو کو تین بار دھونے سے نماز قضا ہو جائے گی تو اس صورت میں پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو تین بار دھونا جائز نہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے کہ جس پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اسے نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے نہ تیمم کی؟ جواب: جس شخص کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور کہونیوں اور ٹخنوں کے اوپر سے کٹے ہوں اور چہرہ زخمی ہو تو ایسے شخص پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اسے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تیمم کی۔ سوال: کس صورت میں وضو کرنے والے کو پیر دھونا ضروری نہیں؟ جواب: جبکہ وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنے ہو تو مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن راتیں وضو کرنے میں پیر کا دھونا ضروری نہیں بلکہ صرف مسح کافی ہے۔ سوال: وہ کون سا مسلمان ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: وہ نبی ہیں کہ جس طرح سوئے نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جو شخص ریا نکالنے کی بیماری کے سبب معذور ہو اس کا وضو بھی کسی طرح کی نیند سے نہیں ٹوٹتا۔